جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو فقہائے کرام نے اس حوالے سے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر گائے کی زبان کٹی ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ گھاس نہیں کھا پا رہی، کیونکہ جو گائے ہوتی ہے، گائے بیل جو بڑے جانور ہوتے ہیں، یہ زبان کے ذریعے چارہ چرتے ہیں، اپنی غذا کو اپنے منہ میں لے کر اس کو نگلتے ہیں۔ تو جب گائے کی زبان کٹی ہوئی ہوگی تو وہ گھاس نہیں کھا سکے گی۔ تو اگر گائے کی زبان کٹی ہوئی ہے اور وہ چارہ نہیں کھا پا رہی تو ایسی گائے کی قربانی، ایسے بڑے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی اس کو ذبح کریں گے تو وہ حلال ہو جائے گی، اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، لیکن اس سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بکری ہے، چھوٹا جانور ہے اور اس کی زبان کٹی ہوئی ہے، لیکن زبان کٹی ہونے کے باوجود وہ چارہ کھا رہی ہے، گھاس کھا رہی ہے، کیونکہ بکری وغیرہ یہ دانت کے ذریعے عموماً گھاس کھاتی ہے، تو زبان کٹی ہونے کی صورت میں اگر بکری گھاس کھا رہی ہے، غذا کھا رہی ہے، تو ایسی بکری کی قربانی ہو جائے گی۔ زبان کٹے ہونا اور اس حالت میں اس کا چارے کو کھا لینا، یہ ایسا عیب ہے جو عیب یسیر ہے، اور اس عیب یسیر کے ہوتے ہوئے قربانی ہو جائے گی، اگرچہ قربانی مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی بہتر یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ چنانچہ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی کا حکم فقہائے کرام یوں بیان کرتے ہیں: جس گائے کی زبان پوری کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ گائے زبان کے ذریعے ہی چارہ کھاتی ہے، اور بکری کی زبان کٹی ہو تو اگر وہ گھاس کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی بکری میں بھی، چھوٹے جانور میں بھی اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے اور وہ چارہ بھی نہیں کھا پا رہا تو گائے والا ہی حکم ہوگا، یعنی ایسی صورت میں اس بکری کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔